السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نائب خطیب ہوں فورسز کے اندر، اور میں آپ کو اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آرمی میں جو نائب خطیب کی بھرتیاں آئی ہیں اس کے بابت، کیونکہ بہت سارے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت ہیلپ ملے گی، اور آپ لوگوں کا جو سوال ہوں گے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہم سے، اور جو مزید آپ کے کوئریز ہوں گے اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ فی الحال آپ یہ پروسیس کو سمجھے کہ آپ نے ابتدائی رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا، اور پھر ٹیسٹ کے بعد آپ کا جو شارٹ لسٹ لگتی ہے اور آپ کو انٹرویو کے لیے کالیں آتی ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے۔ نائب خطیب کی جو بھرتیاں ہیں پاکستان آرمی کے اندر، اس کے طریقہ کار تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں سینٹر جانا پڑتا ہے۔ اس کا آن لائن کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے نائب خطیب کے لیے۔ اس کے رجسٹریشن کے لیے آپ کو خود سینٹر جانا پڑتا ہے۔ وہاں جب سینٹر میں جائیں گے تو وہاں وہ ایک فارم دیں گے، اس فارم کو فل کرنا ہوتا ہے اور تب رجسٹریشن ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس دن آپ جائیں گے اس کے لیے اپنا رجسٹریشن کروانے کے لیے، اسی دن ہی آپ اپنے ڈاکومنٹس کے دو سیٹ، تمام ڈاکومنٹس درجے ثانیہ سے لے کر درجے عالمیہ تک، دور حدیث تک جتنے بھی اسناد ہیں ان سب کے دو فوٹو کاپیاں کروا کے، ان کے سیٹ بنا کے، پھر ان کی اٹیسٹیشن کروا کے، اس کے ساتھ اپنے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جو سند میری ایکویرنسی ملتی ہے، ایکویرنسی اگر ہو، اس کی تصدیق اگر نہیں ہوئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فی الحال کے لیے، کیونکہ وہ آخر میں جا کر جو انٹرویو ہوتا ہے اس ٹائم وہ دیکھتے ہیں۔ اگر تصدیق نہیں ہوئی تو بعض جو ہے نا کینڈیڈیٹس اس وجہ سے جمع نہیں کرواتے کہ ان کی سند کی تصدیق، ایکویرنسی کی تصدیق نہیں ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سمپل یہ ہے کہ آپ اپنا ڈاکومنٹس جمع کرواتے۔ اس میں ایف اے کی تعلیم شرط رکھی گئی ہے، ساتھ درس نظامی کے ساتھ ساتھ، اور ہائر ایجوکیشن کی ایکویرنسی ضروری ہے۔ تو یہ سب لے کے جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے وہ آپ کے ایک فارم دیں گے، فارم آپ فل کریں گے، تو اسی دن ہی وہ انیشیل میڈیکل کرتے ہیں، آپ کے ہائٹ وغیرہ، آپ کے جو ہے کنی نوکس وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ انیشیل میڈیکل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ ہفتہ لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگر آپ کو کال کرتے ہیں، وہ کال کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم آپ کا ٹیسٹ ہے، تو ٹیسٹ کے لیے پھر آپ اسی دن جائیں گے جس دن وہ کال کر کے آپ کو بلائیں گے۔ تو جو ٹیسٹ کا طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل میں طریقہ کار یہ ہے نا کہ نیوی اور آرمی کے جو ایئر فورس ہے ان کا تو کمپیوٹر میں ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن آرمی کے اندر کمپیوٹر میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، بلکہ نائب خطیب کا ٹیسٹ جہاں مینول ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے لکھنا ہوتا ہے، آنسر شیٹ بھرنے ہوتے ہیں۔ تو سمپل اس میں بھی جس طرح انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے نیوی اور ایئر فورس کے اندر، ایسے ہی یہاں پر بھی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹ آپ کو دیتے ہیں، اس ڈاکٹ کے اندر وہیں سوالات دیے ہوتے ہیں جس طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ کے سوالات وہاں ہوتے ہیں، نیوی اور ایئر فورس کے جو کمپیوٹر کے اندر ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، ایسے ہی ڈاکٹ کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے جوابات آپ نے اپنے آنسر شیٹ کے اوپر، ایک آپ کو اومر شیٹ دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہو۔ یہ انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو انیشیل ٹیسٹ کے 20 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کے، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا کون سا ہوتا ہے، یہ پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ بھی سیم اسی طرح ہاتھ کے اوپر ہی آپ کو وہ پکڑا دیتے ہیں، جو شیٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہی سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلے یہ ہے کہ جو ہے نا آپ نے جملے مکمل کرنے ہوتے ہیں، کوئی لفظ ہوتا ہے اس کا آگے آپ نے جملہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بھی فکس ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ، تو وہ 20 منٹ کے بعد فوراً آپ سے اٹھا دیتے ہیں، اور اسی کے درمیان جو ہے نا، اسی پیپر کے درمیان میں آپ کو جملے کمپلیٹ کرنے، اپنی خاصیات، اپنی خامیاں، 3 خوبیاں، اچھا کوئی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ انسپریشن ہوئے ہوں، تو وہ ساری چیزیں جس طرح نیوی کے اندر ہوتا ہے، ایئر فورس کے اندر ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ فرق یہ ہے کہ وہاں پر کمپیوٹر میں ہوتا ہے اور یہاں پر یہ آپ نے ہاتھ سے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تقریباً 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آپ سے اٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو تھوڑا بریک دیں گے 10-15 منٹ کا، اور اس کے بعد آپ کو دیں گے وہ لوگ اکیڈمک جو سبجیکٹ جو آپ کا ریلیٹڈ ہے نائب خطیب کے لیے، تو اس میں جس طرح وفاق المدارس اور تنظیم المدارس وغیرہ کا پرچہ ہوتا ہے، ویسے ہی ایک پرچہ آپ کو تھما دیں گے، اور اس کے ساتھ آنسر شیٹ آپ کو دے دیں گے۔
تو اس میں سیم وہیں پرچے کی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح ہمارے وفاق المدارس اور تنظیم المدارس اتحاد المدارس کے جو پرچے ہوتا ہے ویسے ہی پرچے ہوتا ہے۔ اس میں سوالات ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ، تشریح، اور بیچ میں کوئی آیت پر خط لائن لگا کر اس کی ترکیب کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان سے اگر کوئی سے سوال نکلتا ہے تو وہ سوال آپ نے حل کرنا ہے۔ کوئی حدیث دیں گے، دوسرے سوال میں حدیث میں سے وہیں سیم طریقے کہ اس میں بھی آپشن ہوتے ہیں کہ یہ کریں یا یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال آپ کا حدیث کے بارے میں ہوتا ہے۔ کوئی حدیث دیں گے، اس کے شان و ورود جو ہے وہ بیان کریں، اور اس کا ترجمہ اور اس کا مقصد کیا ہے تشریح کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مضمون ہوتے ہیں، 3-4 ٹاپک آپ کو دی جاتے ہیں۔ ہم نے جب ٹیسٹ دیا تھا تو اس وقت جو ہے نا مضمون تھا ایک تو حب الوطن، پرچہ یہ عربی میں ہوتا ہے، حب الوطن کہ وطن سے محبت کے بارے میں آپ نے کوئی مضمون لکھیں، ٹھیک ہے، عربی میں لکھنا تھا، یہ عربی میں لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جہاد کے اوپر تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور مضمون تھا میرے ذہن سے نکل گیا۔ یہ 3 مضمون تھے، ان میں سے کسی ایک پر لکھنا تھا، لیکن یہ عربی میں لکھنا تھا۔ کم از کم 15 سے 20 سطر کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سوالات ہوتے ہیں روزمرہ کے، جو آج کل کے حالات کے اوپر سے اسلامک سوالات پوچھتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تقریباً 5-6-7 سوالات ہوتے ہیں، اور یہ پورے آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ جس طرح وفاق کے اندر آپ کو 4 گھنٹے ملتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو 3 گھنٹے ملتے ہیں، 2 سے 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ پورا پیپر تسلی سے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ پورا پیپر آپ کا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پھر ٹائم بھی پورا ہوتا ہے تو آپ سے وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد جو ہے نا میرٹ لسٹ اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ بعد کی باتیں ہیں۔ میرٹ لسٹ میں نے 2022 کے اندر ٹیسٹ دیا تھا آرمی کا نائب خطیب کے لیے، تو مجھے جو ہے نا ایک سال بعد بلکہ یہ 2024 میں ابھی ریسنٹلی پچھلے جب میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اس سے تقریباً 1 مہینے پہلے مجھے کال آئی ہے کہ آپ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں انٹرویو کے لیے۔ مزید جو معلومات ہے وہ تو خیر بعد میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بتا دوں گا کہ انٹرویو کے اندر کیا کیا سوالات مجھ سے پوچھے گئے اور کیا کیا چیزیں پوچھی گئی، کیونکہ میں نے بھی جو جہاں میں سلیکٹ ہوا ہوں اس کا تعلق بھی فورسز سے ہی ہے، تو سیم کیٹیگری میں۔ اس میں تو بیسکلی چیز یہ ہے کہ آپ سے انٹروڈکشن پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ جاتے ہیں، آپ کے گیٹ اپ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کا لباس، آپ کی چال ڈال، آپ کے آنے کا طریقہ کار، یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہے۔ میں جو سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ، وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے تعارف پوچھا جاتا ہے، انٹروڈکشن، اس کو سمپل آپ اردو میں ہی کریں یا انگلش میں کریں، آپ کی مرضی ہے۔ انگلش میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا ایک اچھا امپریشن جاتا ہے سامنے والے کو کہ یہ بندہ علم دین کے ساتھ ساتھ انگریزی اور جو عصری علوم ہے اس پر بھی مہارت رکھتا ہے، تو اس حساب سے اچھا امپریشن جاتا ہے۔ اگر اردو میں کرائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں بھی آپ اچھے انداز سے اچھے الفاظ کے چناؤ کر کے آپ کرا سکتے ہیں۔ تو جب آپ انٹرویو کر کے فارغ ہوں گے تو اکثر جو انٹرویوز دینے والے ہیں وہ آپ کے انٹرویو کے انٹروڈکشن کے اندر سے ہی آپ سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی ہے، اچھا آپ کے پاس عصری تعلیم کیا کیا ہے، تو خیر وہ سارے ان کے سامنے بھی ہوتی ہیں، تو پھر وہ اسی حساب سے آپ سے اگر آپ نے کسی چیز پر اسپیشلائزیشن کی ہوئی، مثال کے طور پر آپ نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے ساتھ میں، تو وہ اسی حساب سے وہاں سے بھی سوالات پوچھتے ہیں۔ دوسرے جو ہے فقہ کے بارے میں سوالات پوچھی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ پوچھی جانے والے سوالات جو ہوتے ہیں فورسز کے اندر وہ بین المذاہب سوالات ہوتے ہیں، بین المسالک سوالات، ٹھیک ہے، کیونکہ فورسز کے اندر ہر مسلک کے ہر مذہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ ایسے بندے دیکھتے ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتا ہو۔ یہ بات بہت دھیان سے سنیں، غور سے سنیں کہ ایسا ہونا ضروری ہے، تو یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، تو وہ ایک ایسے بندے کو لیتے ہیں جو معتدل مزاج کا مالک ہو اور معتدل ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے جو بھی سوالات پوچھیں گے تو سوالات آپ کو لگیں گے کہ بالکل ٹھک کر کے کڑوے سوالات لگیں گے، لیکن ان سوالات کو اب پازیٹیو وے میں لانا اور ان کا پازیٹیو جواب دینا، یہ آپ کی مہارت کہلاتی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو سلیکشن ہوتی ہے۔ اور فقہ کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہسٹری کے بارے میں، تاریخ سے، اسلامی تاریخ ہی ہوتی ہے، اس میں مشاجرات صحابہ سے بھی سوالات ہوتے ہیں، عہد خلافت کے اندر سے سوالات، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح سے انٹرویو ہوتا ہے. اس کی مزید جو تفصیلی ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے کیوریز ڈال دیں تو میں آپ کو تفصیلی ویڈیو جو ہے نا جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے تھے اور میرے ساتھ 8 اور لوگ تھے جنہوں نے انٹرویو دیا تھا ان میں سے میرے سلیکشن ہو گئی ان سے کیا کیا چیز پوچھا گیا ہے تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ.